اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں ربہم اپنے پروردگار سے، لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ یہ مہمان نوازی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وما عند اللہ خیر للابرار اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہترین ہے نیکوکاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی میں سے شمار فرمائے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 198 ہے۔ پچھلی دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے ریل پیل کے بارے میں فرمایا کہ اس سے تمہیں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، یہ دنیاوی طور پر ظاہراً یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن صرف مرنے کی دیر ہے، اور پھر اس کے بعد جو حالات ہیں اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ دنیا کی ریل پیل یہ ان کی نیکی کی علامت نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ تصویر کا دوسرا رخ، لیکن الذین اتقوا ربہم، وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں۔ تقوی، ادنا تقوی یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچ جائے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، اور اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات کی پیروی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق، یہ تقوی ہے۔ پھر اس تقوی کی بدولت انسان اچھائی اور برائی میں امتیاز کرتا ہے، خیر اور شر کو پہچانتا ہے، اللہ کے مقرر کردہ حدود کی پاسداری کرتا ہے، ان حدود سے تجاوز نہیں کرتا، چاہے حالات کچھ بھی ہوں، غمی ہو، خوشی ہو، تنگ دستی ہو یا فراوانی ہو، بیماری ہو یا تندرستی ہو، جس حال میں بھی ہو ان حدود کو نہ پھلانگے، حدود کے اندر رہے، یہ تقوی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، یہ جو تقوی ہے اسی تقوی پر اللہ نے بڑے بڑے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ بس جو خوش نصیب اپنے اندر تقوی پیدا کر لے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، بس یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ پھر ہر چیز وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اللہ تبارک يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، ہر چیز، ہر معاملہ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ انما يتقبل اللہ من المتقین، یہ تمام کے تمام وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی پر ہیں۔ تو فرمایا وہ جو متقین ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اب ان کے لیے کون سی نعمتیں ہیں؟ تو ان نعمتوں کے بارے میں جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کا ہم دنیا کے اعتبار سے، کہ دنیا میں انسان ایک اچھا مکان یہ اللہ کی نعمت تصور کرتا ہے، تو رب العالمین فرماتے ہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ،
पाकीज़ा मकान भी होंगे, हाँ मकानात होंगे, महल्लात होंगे, मकान क्या होंगे, महल्लात होंगे। और दुनिया में ये रसूलुल्लाह मुबारक भी फरमाते हैं कि दुनिया के सामान में बेहतरीन नेमत जो है वो एक नेक सालिह बीवी है। तो रब्बुल आलमीन ने हूर ऐन का और फिर उनकी सफाई और उनके खुश अखलाक़ी का और उनकी एक तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में आता है कि उनका जो एक ही सिर्फ चादर है वो चादर दुनिया और माफिहा से ज़्यादा कीमती है। तो बाकी जो मामलात है वो क्या है, दुनिया में इंसान खाता पीता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन, बल्कि यूं कहो मनचाही ज़िंदगी होगी, जो चाहोगे वही होगा। दुनिया में हम जो चाहते हैं होता है, बाप किसी का नहीं कर सकता। हाँ हाँ, वरना नवाज शरीफ बाहर बैठा होता, हाँ बाहर बैठा होता, हाँ दौलत भी है सब कुछ है लेकिन चाहत पूरी नहीं हो रही। चाहत पूरी हो रही है। हाँ इमरान खान साहब अब रोडों पर होते, नहीं चाहत पूरी नहीं हो सकती। चाहत ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, जन्नत है। यहां अपनी चाहत को कुर्बान करना है। ये अल्लाह ताला मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, कुछ दिखाते हैं कि मेरे बंदे, ये नहीं है कि आप कहें को हो मेरे पास पैसे नहीं है वरना तो मैं अपनी हर चाहत क्या कर लेता, मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लेता। नवाज शरीफ के पास पैसों की कोई कमी है? हाँ इमरान खान साहब के पास है कोई कमी? कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। उनके मानने वालों की कोई कमी है? हाँ लेकिन परवरदिगार दिखाते हैं कि नहीं मेरे बंदे, तेरी हर ख्वाहिश दुनिया में नहीं पूरी हो सकती, जो मर्जी कर ले, ये कहां होनी है, बस उसके लिए तैयारी कर। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, अपनी इस चाहत को जो पूरी भी नहीं होनी उसको ताबे कर दे अल्लाह की चाहत के। जब अल्लाह की चाहत के ताबे कर देंगे बस। वो शादौला से किसी ने पूछा जी क्या हाल है, उन्होंने कहा कि उससे क्या पूछते हो जिसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा तो खुदा बन गया। नहीं कहा मैं खुदा नहीं बना, मैंने अपनी हर चाहत को उसकी चाहत पे कुर्बान कर दिया। जो वो चाहता है वही मेरी चाहत है, जो वो चाहता है वही मेरी चाहत है। मशहूर वाक़या उनका, दरिया तुग़यानी दरिया में आई, पानी चढ़ने लगा तो लोग कहने लगे हजरत दुआ करें। उन्होंने कहा जी ले आओ जी फावड़ा वगैरह। उन्होंने खुदाल फावड़ा लिया, उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। उनका शायद हजरत कह रहे हैं कि जाके वहां कोई बंद बांध देंगे, या जो बंद था उसी को तोड़ने लगे। उन्होंने कहा पीछे हो जा, क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जिसको रब घर करना चाहे, शादुल्ला कौन है जो बचाने वाला, मैंने वही करना जो वो चाहता। अगर अल्लाह ने पानी यहां क्या करना है, अपनी चाहत को उसकी चाहत पे कुर्बान कर दे बस। तो ये है कि फरमाया जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए ऐसी जन्नतें हैं, ऐसे बागात हैं जिनके यहां तहत का जिक्र है। और मुराद इससे बाद उलमा ने तो यूं माना कि उसके सामने से नहरें बहती होंगी, और अल्लाह कादिर मुतलक है कि नीचे से नहरें बह रही, और ऊपर आपका क्या हो। हाँ जद्दे में क्या है, जद्दे में बाकायदा अरबों ने समंदर के अंदर क्या किए हैं, महल्लात बनाए हुए। वो बाकायदा किश्तियों के अंदर से चलकर उस पानी में, और पानी के अंदर महल्लात हैं और उसमें हर किस्म की नेमतें और हर किस्म की ज़रूरतें और सब कुछ मौजूद है। तो बाहर कैफ फरमाया जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। फिर खाने पीने के हवाले से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या है पता नहीं, दुनिया जहान का जो गंध होता है उसको क्या कह देते हैं जी ये शराब है, और फिर अगले दिन क्या है जी कच्ची शराब पी कर इतने मर गए और उतने मर गए और उतने मर गए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया बोतलें नहीं, तुम्हारे लिए नहरें जारी कर दूंगा। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। हाँ जिस शहद के लिए आप क्या करते हैं हर की जी आपके इलाके में शहद होता है, अगर थोड़ा सा मिल जाए तो मुझे ना ज़रा सर्दी में मेरी बच्ची को, मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को ज़रा थोड़ा सा ना खांसी का होता है, मुझे खालिस शहद चाहिए। तो अब दवाई के तौर पर नहीं मिलता, वहाँ पर रब्बुल आलमीन फरमाते हैं असल मुसफ़ा होगा, उसकी नहर बह रही होगी। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि क्या है तुम्हारे लिए मिन लबन लम यतगय्यर तामुह, लाहौरियों को दूध नहीं मिलता, लाहौरियों को
یہ غلط ہے، یہ سارا جھوٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ماشاءاللہ اچھا ملک شاپ اور فلانا ملک شاپ اور فلانا ملک شاپ، یہ ماشاءاللہ انہوں نے اب ترقی ہو گئی ہے۔ پرانے زمانے میں گوشت پوست کی بھینسیں ہوا کرتی تھی، گائے ہوا کرتی تھی، اب ترقی ہو گئی ہے، بہترین ایک لوہے کی بھینس لگی ہوئی ہے، وہ 10 مرلے کا پلاٹ ہے ان کا، اس کے اندر اگر آپ کو شک ہو تو میں دکھا دوں گا ان کے ہاں، ان کے فارم ہاؤس سے جو دودھ آ رہا ہے وہ فارم ہاؤس صرف 10 مرلے میں ہے، اور 10 مرلے کے اندر صرف اور صرف ایک بھینس بندھی ہوئی ہے۔ وہ ان کے ملازمین سے ہم نے ایک دن پوچھا، ہم نے کہا حضرت یہ کہاں کھیلے کے بس ایک کوئی مجھ بندھی ہے اندر لوہے دی، کتنا دودھ چاہیے دیتا ہوں۔ تو یہ سارا کا سارا کیا ہے، ہمیں یہاں دیکھنے کو بھی خالص دودھ نہیں ملتا، رب فرماتے وہاں میں نہریں جاری کر دوں گا، میں لبن لم یتغیر طعمہ، پانی پروردگار فرماتے ہیں کہ من ماء غیر آسن، ایسا پانی جس میں کبھی کوئی کسی قسم کی کوئی بدبو، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ بہرحال فرمایا یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ نعمتیں چند روزہ نہیں ہوں گی کہ اب چند دن کے لیے کہیں گئے ہوں، آپ نے کوئی کیا ہے کوئی ریسٹ ہاؤس کوئی ایسی جگہ بک کی اور آپ کہیں، اور اگلے دن کیا ہے بل ہاتھ میں ہو، تھوک چھوڑ معمولی پسینہ بھی آ رہا ہوتا ہے، پھر بل جمع کرنا ہوتا ہے، اور پھر کہتے چلو جی چلو، اور پھر پارا ہائی ہوتا ہے، بچوں کو الگ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، بیوی کو الگ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، تمہیں بڑا شوق تھا کہ یہ ہے وہ افلا ہے، رب فرماتے ہیں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہ نہیں ہے کہ جی نکلو تمہارے دن پورے ہو گئے۔ نزلا من عند اللہ، اللہ اکبر، یوس شہنشاہ کائنات کی مہمان نوازی ہوگی، یہ اس کی مہمان نوازی ہے، اللہ اکبر، کیا میں اور آپ، اور کہاں اس کی مہمان نوازی، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اس رب کریم، ہمارے ہاں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں کہ جی وائٹ ہاؤس کے ناشتے پہ مجھے بلایا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا ناشتہ سالانہ ایک ناشتہ ہوتا ہے جس میں بڑے وہ چن کے اپنے پٹھوں کو بلاتے ہیں، تو اس میں اگر کسی کو بلایا جائے تو وہ کیا ہے بغلیں بجا رہا تھا، جی مجھے وائٹ ہاؤس کے ناشتے میں بلایا گیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں صبح شام تم میرے مہمان ہو، ہمیشہ ہمیشہ مہمان ہو، اب تم جو چاہو، مہمان سے کیا ہے کبھی کوئی کچھ پوچھتا؟ اللہ اکبر، کہ تو کیا کر رہا ہے، اس کو کھلی اجازت ہوتی ہے، وہ جو کھائے جو چاہے۔ نزلا من عند اللہ وما عند اللہ، جو اللہ کے ہاں ہے خیر للابرار، وہ نیکوکاروں کے لیے بہترین ہے۔ اللہ ہمیں ان نیکوکاروں، ابرار اسی کو کہتے ہیں جس کی ہمیشہ نظر انجام پر ہو کہ اللہ میرا انجام کیا ہوگا، کہ اللہ میرا انجام کیا ہوگا۔ انما الاعمال بالخواتیم، بالنیات تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی حدیث ہے بالخواتیم، اس لیے ابرار ان میں غرور تکبر نہیں ہوتا، کیوں؟ ان کو یہ یقین نہیں کہ میرا خاتمہ کیسا ہے، تو ہر وقت ڈر ہوتا ہے، خوف میں مبتلا ہوتے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ ہر کسی دعا کریں جی اللہ تعالیٰ انجام بہتر کرے، ہاں ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی بڑی ہستی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ دعا کرتے ہیں، الہی بحق بنی فاطمہ، ہائے ہائے، الہی بحق بنی فاطمہ، یا اللہ اپنا کوئی عمل نہیں ہے، فاطمہ الزہرا کی اولاد کے وسیلے سے کہ بر ایما کنی خاتمہ، یا اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دے، ان کے تو فعل، ہاں ان کے وسیلے سے، اپنا کوئی عمل نہیں ہے، ادھر 2 رکعت پڑھتے پھر یوں جا رہے ہوتے بس، یعنی اتنا عمل کر لیا کہ اب اٹھا نہیں سکتا میں، نہیں، یہ غرور، یہ جو عبادت کا نیکی کا غرور اور تکبر ہے نا، یہ بہت برا ہے، سب سے برا تکبر یہ ہے، کیونکہ یہ تکبر ایسا کہ توبہ نصیب نہیں ہوتی ظالم کو، اور یہ پھول رہا ہوتا ہے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے، یہ ساری دنیا بس اس کو کافر نظر آ رہی ہوتی ہے، اور سارے جہنمی اپنا آپ کو کہ بس مجھ سے بڑا نیک کوئی ہے ہی نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمایا۔ تو وما عند اللہ خیر للابرار، ابرار کی چونکہ نظر ادھر ہوتی ہے تو وہ اپنے ان اعمال پر کہ پتہ نہیں آج تو نماز پڑھ لی ہے، کل کیا بنے گا، کل وہ توفیق دیتا ہے کہ نہیں دیتا، پتہ نہیں کیا بننا ہے، کیا ہونا ہے، تو یہ
بہت بڑی بات ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، آگے اہل کتاب کا ذکر اللہ نے کیا، آخر میں انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمة یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك، جزاكم الله.